ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوبصورت شہر میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علاؤالدین تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ علاؤالدین کے والد درزی تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ علاؤالدین کبھی کبھی بازار میں کام کرتا، مگر اکثر وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں وقت گزار دیتا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ محنت کرو تاکہ زندگی بہتر ہو سکے۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب و غریب آدمی آیا۔ وہ ایک جادوگر تھا جو بہت چالاک اور خطرناک تھا۔ اس نے علاؤالدین کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اس کے کام آ سکتا ہے۔ جادوگر نے علاؤالدین کو بلایا اور اس سے محبت سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا چچا ہے اور برسوں بعد اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہے۔ علاؤالدین کو یہ سن کر حیرت ہوئی، مگر جادوگر نے اسے تحفے اور پیسے دے کر اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اگلے دن جادوگر علاؤالدین کو شہر سے دور ایک پہاڑ کی طرف لے گیا۔ وہاں اس نے زمین پر جادو کیا اور اچانک زمین کھل گئی۔ زمین کے اندر ایک خفیہ غار نظر آئی۔ جادوگر نے علاؤالدین کو ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا، اس غار کے اندر جاؤ اور وہاں سے ایک پرانا چراغ لے آؤ۔ یاد رکھنا، کسی اور چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ علاؤالدین بہادری سے غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر حیرت انگیز منظر تھا۔ وہاں سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے ہیرے اور قیمتی خزانے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ علاؤالدین یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آخرکار اسے وہ پرانا سا جادوئی چراغ مل گیا جس کے لیے جادوگر نے اسے بھیجا تھا۔ جب علاؤالدین چراغ لے کر واپس دروازے تک پہنچا تو جادوگر نے کہا، پہلے چراغ مجھے دو، پھر میں تمہیں باہر نکالوں گا۔ علاؤالدین کو اس کی بات مشکوک لگی۔ اس نے کہا کہ پہلے اسے باہر نکالا جائے۔ جادوگر غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً غار کا دروازہ بند کر دیا۔ یوں علاؤالدین اندھیرے میں اکیلا پھنس گیا۔ علاؤالدین بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھا سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کا ہاتھ چراغ سے ٹکرایا اور اس نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑ دیا۔ اچانک چراغ سے نیلے دھوئیں کے ساتھ ایک بہت بڑا جن ظاہر ہوا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، میں اس چراغ کا غلام ہوں۔ جو شخص اس چراغ کو رگڑتا ہے، میں اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ علاؤالدین حیران رہ گیا، مگر اس نے فوراً کہا کہ اسے غار سے باہر نکالا جائے۔ پلنگ جھپکتے ہی جن نے اسے غار سے باہر پہنچا دیا۔ اب علاؤالدین کے پاس جادوئی چراغ تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ جب بھی انہیں کھانے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی، علاؤالدین چراغ کو رگڑتا اور جن فوراً ان کی مدد کر دیتا۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ ایک دن علاؤالدین کی نظر شہر کی خوبصورت شہزادی یاسمین پر پڑی۔ وہ نہایت خوبصورت اور نرم دل تھی۔ علاؤالدین اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے چراغ کے جن کی مدد سے ایک شاندار محل بنوایا اور خود کو ایک امیر اور بہادر نوجوان کے طور پر پیش کیا۔ جلد ہی شہزادی یاسمین بھی علاؤالدین کی بہادری، ایمانداری اور اچھے دل سے متاثر ہو گئی۔ بادشاہ نے بھی علاؤالدین کو پسند کیا اور دونوں کی شادی کی اجازت دے دی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہی پرانا جادوگر دوبارہ واپس آیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جادوئی چراغ اب بھی علاؤالدین کے پاس ہے۔ اس نے ایک چال چل کر چراغ چرانے کی کوشش کی اور محل کو جادو سے دور لے گیا۔ جب علاؤالدین کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی عقل اور بہادری سے جادوگر کا مقابلہ کیا اور آخرکار اسے شکست دے دی۔ اس طرح چراغ دوبارہ اس کے پاس آ گیا اور شہزادی یاسمین بھی محفوظ ہو گئی۔ آخرکار علاؤالدین اور شہزادی یاسمین خوشی خوشی رہنے لگے۔ علاؤالدین نے چراغ کی طاقت کو ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا اور اپنے شہر کے لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔